الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہانت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ذہانت کی بدولت ایک آدمی کوئی بھی کام سلیقے سے اور قرینے سے کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم جانیں گے کہ انبیاء کرام جو انسانیت میں سب سے افضل لوگ تھے، ان کی ذہانت کے کیا قصے ہیں۔ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کے قصے سب سے پہلے سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کے قصوں میں سے ایک ہے چاند، سورج اور ستاروں کے پجاریوں کو دعوت دینا۔ ایک رات جب کہ ستارہ نکلا ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، یہ میرا رب ہے۔ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کل ہو کر کے چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جب شام میں سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام اپنی ذہانت کے ذریعہ آس پاس کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ جو چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے کہ انسانوں ذرا غور کرو، جو چیز نکلتی اور ڈوبتی ہو، جو چیز طلوع ہوتی ہو، غروب ہوتی ہو، وہ آخر رب کیسے ہو سکتی ہے؟ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت تھی کہ اس کے ذریعے بتانا چاہتے تھے کہ چاند کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، سورج کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، ستاروں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی سورج نمسکار ہوتا ہے، چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ اس وقت بھی ظاہر ہوتا ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، نمرود کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو نمرود پوچھتا ہے کہ اچھا ابراہیم بتاؤ، تیرے پاس تیرے رب کے وجود کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو اس نے بچکانہ حرکت کی اور جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا، دونوں مجرم تھے، ایک کو سزا دے دی، ایک کو رہا کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی یہ بچکانہ حرکت دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ تو مارنا اور جلانا نہیں ہے، اور اس میں الجھا سکتے تھے اس کو، لیکن یہ دلیل کلیئر نہیں تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل سے بھی ایک کلیئر دلیل دے دی۔ کیا کہا؟ ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال دے۔ تو اللہ نے خود کہا فبہت الذی کفر، کہ کافر جو ہے نا بغلیں جھانکتا رہ گیا اور اس سے کچھ بھی نہ بن سکا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت تھی۔ ایک تیسری ذہانت کا جو نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں مکہ میں، اس وقت جب کہ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر نہیں پاتے ہیں، ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ شکار کے لیے گئے ہیں، روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت تنگی سے گزر بسر چل رہا ہے۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا کرنا، جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سن کر کے سمجھ گئے کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور پھر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ایک دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بہت ہی اچھی طریقے سے خیر اور برکت کے ساتھ ہمارا گزر بسر چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو اسے کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے جنہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ پھر ہمارے والد آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو باقی رکھو۔ تو ان کو بتایا کہ یہ ہمارے والد تھے جنہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس باقی رکھوں۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کا ایک نمونہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغام بھی پہنچا دیا اور کلیئر بھی بات نہیں ہوئی بیوی کے سامنے میں، اور یہ کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ کیا باپ کے کہنے پر یا ماں کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ نہیں، الٹپ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی باپ نیک ہے اور اس کی نیکی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے مشورہ میں، تو بہرحال اس کی بات مانی جائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ ایک نبی کے پاس میں ناشکری کا اظہار کرنے والی عورت کا رہنا یہ مناسب نہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا۔ لیکن الٹپ اگر ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یا باپ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، اگر سبب بتائے، بیٹا باہر میں رہتا ہے، ماں نے کہا کہ تیری بیوی ایسی ہے اور واقعی وہ سبب بھی معقول ہے، تو ایسی حالت میں ماں باپ کی بات مانی جائے گی۔ لیکن عام طور پر یہاں پر ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے بیچ کی محبت سے خار کھاتے ہوئے ماں طلاق دینے کے لیے کہہ دیتی ہے یا باپ طلاق دینے کے لیے کہہ دیتا ہے، تو اس وقت اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ اصولی بات ہے جسے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی ذہانت کے قصے بہت مشہور ہیں۔ دو قصہ ہم سنیں گے۔ پہلا قصہ ہے، ایک مرتبہ دو عورتیں ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں اپنے دودھ پیتے بچوں کے ساتھ۔ بھیڑیا آیا اور ان عورتوں میں سے ایک عورت کے بچے کو لے کر کے بھاگ گیا۔ یہ عورت جس کے بچے کو لے کر کے بھاگا تھا، دوسری عورت کے بچے کو اٹھا لی اور چلانے لگی کہ تمہارے بچے کو لے کر کے بھیڑیا بھاگا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیس گیا تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے اور کوئی ظاہر میں دلیل نہیں پائی جاتی ہے، تو فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کا بچہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ذہانت سے فیصلہ کیسے کیا؟ کہا کہ ایک چاقو لاؤ اور اس بچے کو دو آدھا کرتے ہیں اور دونوں آدھا آدھا بانٹ لو۔ یہ عورت جس کا بچہ تھا اس کو درد آیا، جس عورت کا بچہ نہیں تھا اس کو درد نہیں آیا۔ جس عورت کا بچہ تھا اس نے کہا کہ نہیں ایسا مت کیجیے، اس عورت کو ہی
ہم وہ بچہ دے دیتے ہیں، اسی کا بچہ ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس عورت کا نہیں ہے جس کی گود میں یہ بچہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو درد نہیں ہوا تھا، اور جس عورت کو درد ہوا ہے اس کی گود میں اگرچہ بچہ نہیں پایا جاتا ہے لیکن یہ بچہ اسی کا ہے، اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ تیرا نہیں بلکہ اس عورت کا ہے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی ذہانت کا قصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قصہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی بکریوں نے ایک آدمی کے کھیت کو تباہ کر دیا۔ یہ کیس کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیت کی تباہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں۔ تو ظاہر میں تو فیصلہ اچھا ہی تھا، لیکن اس سے بھی بہتر ذہانت کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فیصلہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں اور بکریوں کا دودھ کھیت والا جس کا کھیت تباہ ہوا ہے استعمال کرے گا، اگر بچہ جنتی ہے تو بچے سے فائدہ اٹھائے گا، کون؟ کھیت والا، اور بکری والا اس کھیت کو تیار کرے گا۔ جب کھیت پورے طور پر تیار ہو جائے تو بکری والا اپنی بکریاں واپس لے لے گا اور کھیت والے کو کھیت واپس کر دی جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ تھا، یہ بہت ہی معقول فیصلہ تھا۔ ایک آخری ذہانت کا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سنیں گے۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بالکل وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اس پہاڑ سے چھلانگ لگائیے، اللہ نے اگر لکھا ہو کہ آپ سلامت رہیں تو بچ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ابلیس کی یہ بات سنی تو کہا کہ اے ملعون، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔